والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام وأعداء الإسلام والمسلمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. تلاوت کردہ قرآن حکیم کا وہ جامع حصہ جس کی اساس پر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، تعلیم، اصلاح اور تربیت کی غرض سے ہر جمعہ میں تدریجاً بیان کی جاتی ہے. اسی عنوان کے تسلسل میں حقوق العباد کا تذکرہ چل رہا تھا. اور حقوق العباد میں ایک حق یتیموں کا تھا، جس کے متعلق گزشتہ جمعہ
کچھ معروضات پیش کی۔ معاشرے میں چونکہ یتیموں کا ایک بہت بڑا طبقہ پایا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ جس معاشرے میں یتیم پائے جائیں اس معاشرے پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ یتیموں کے بعد جن لوگوں کا حق قرآن حکیم نے بیان کیا وہ ہیں مساکین، والیتامى والمساکین، اور مسکین طبقہ یہ بھی معاشرے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام اور تحفہ ہوتا ہے۔ بالخصوص معاشرے کے اس طبقے کے لیے جو صاحب مال ہے، صاحب ثروت ہے، جس کو اللہ نے آمدنی کے ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ مساکین کو اللہ نے اس معاشرے میں رکھ کر ان مالداروں کے لیے جنت کمانا آسان کر دی کہ جو اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر مساکین پہ خرچ کریں تو ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ انسان طبعی طور پر کمزوریوں اور کوتاہیوں کا مجموعہ ہے۔ طبعاً انسان کمزوری اور کوتاہی کو جلدی اختیار کرتا ہے، اچھائی کو، نیکی کو بڑی مشکل سے اختیار کرتا ہے۔ اسی کوتاہی اور کمزوری کی وجہ سے جب انسان کے پاس دولت آ جائے، مال آ جائے، تو وہ تکبر میں اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی گفتگو میں فرق آ جاتا ہے، اس کی چال ڈھال میں فرق آ جاتا ہے، اس کی نشست و برخاست میں فرق آ جاتا ہے، اس کے میل جول میں فرق آ جاتا ہے۔ پہلے وہ ہر ایک آدمی سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، جب چند ٹکے دنیا کے اس کے پاس آتے ہیں تو پھر وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے، مالدار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ جب اس سے بات کی جائے تو وہ کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے، لیکن آخر انسان کا کوئی اسٹیٹس تو ہوتا ہے۔ اب ہم اوپر کے لوگ ہو گئے ہیں، اب ان چھوٹے لوگوں میں بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو سردار کہلاتے تھے یا مالدار کہلاتے تھے،
ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو کہنے لگے محمد ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، سن بھی لیں گے، کچھ سنا بھی لیں گے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے ارد گرد وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو معاشرے کے کمزور اور پسے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کی نظریں بلال جیسے لوگوں پر تھی، ان کی نظریں صہیب جیسے لوگوں پر تھی، ان کی نظریں یاسر اور عمار ابن یاسر جیسے لوگوں پر تھی، حذیفہ رومی جیسے لوگوں پر تھی، انہیں ابو بکر اور عمر نظر نہیں آتے تھے، انہیں عثمان اور علی نظر نہیں آتے تھے، کیونکہ جب انسان دولت کے نشے میں آتا ہے تو وہ کوتاہ نظر ہو جاتا ہے، اس کو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی سلب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے دل کی روشنی نہیں ہوتی، جب دل کی روشنی نہ ہو تو آنکھوں کی روشنی بھی بیکار اور بے فائدہ ہے۔ لہذا اے محمد آپ اپنے ارد گرد سے ان کمزور لوگوں کو ہٹا دو، دور کر دو، ہمارے لیے الگ ٹائم رکھو، کوئی خصوصی ٹائم، کیونکہ ہماری اور آپ کی جو گفتگو ہوگی وہ خصوصی ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم داعیے توحید و سنت تھے، ممکن ہے کہ آپ کے ارادے میں یہ بات آئی ہو کہ میں انہیں موقع دے دیتا ہوں، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے، لیکن اللہ نے اس سے پہلے وحی نازل کی، ابھی رسول اللہ کی لب پہ کوئی بات نہیں آئی، اس سے پہلے یہ وحی نازل کی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ۔ میرے محبوب، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو آپ کے ارد گرد میری رضا کے لیے فقراء اور مساکین بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں یہ ارباب ثروت کمزور اور نحیف اور معاشرے کا پسا ہوا طبقہ کہتے ہیں، اپنی نگاہ ان پہ جما کر رکھ، ان سے کبھی نگاہ بھی نہ ہٹانا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی نگاہ ان سے اٹھا کر اہل دنیا کے چہرے پہ رکھیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ میں نے تیرے حلقے کے لیے جو لوگ قبول کیے ہیں وہ میں نے منتخب کر کے تیری مجلس میں بھیجے ہیں، اب تو ان کا دیدار کر، ان کے دیدار کرنے میں میں خدا خوش ہوتا ہوں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو جما کر رکھ، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، صرف اللہ کی رضا کے لیے صبح شام تیرے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں۔ اور رہ گئی بات ان سرمایہ داروں کی، ان مالداروں کی، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھنا، یہ زمانے کے کذاب ہیں،
یہ زمانے کا ناسور ہیں، یہ زمانے کی بد فطرت قوم ہے، بدتینت قوم ہے۔ اگر یہ میرے ہوتے یا تیرے ہوتے تو ان کی نظر تیری مجلس پر بیٹھنے والے لوگوں پہ نہ ہوتی، تیرے چہرے پہ ہوتی یا میری ذات پہ ہوتی۔ اسی لیے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کی نظر افراد پر نہیں ہوا کرتی، ان کی نظر اہل مجلس پہ نہیں ہوا کرتی، ان کی نظر تو ان پہ ہوا کرتی ہے جو مجلس کے دلہا ہوا کرتے ہیں۔ آج کبھی کبھی بعض نام نہاد مسلمان بات کرتے ہیں، جی ہمیں دین بھی بڑا پسند ہے، اسلام بھی بڑا پسند ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم دین پر عمل کریں، لیکن موجودہ دور کے ان دینداروں کو دیکھ کر بس ہم اس لیے دین پہ عمل نہیں کرتے۔ اصل یہ بات مشرکین مکہ کی ہے، اور ان کی فطرت میں مشرکین مکہ کی فکر پیوست ہے، راسخ ہے، جمی ہوئی ہے۔ یہ ان کے افکار پر چلتے ہوئے آج بھی کہتے ہیں مسلمانوں کی حالت دیکھ کر اس لیے ہم دین پہ نہیں چلتے۔ اگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی، اللہ کے رسول کی محبت ہوتی تو ان کی نظر مسلمانان اسلام پہ نہ ہوتی، محمد الرسول اللہ پہ ہوتی۔ اور پھر یہ ویسے لوگ بن کر دکھاتے جیسے ابو بکر بنے تھے، عمر بنے تھے، عثمان بنے، علی بنے، دیگر صحابہ بنے۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ سمجھا دی ہمیں کہ معاشرے میں جتنے مساکین اور کمزور لوگ ہیں ان کو اپنی معاشرتی زندگی کا حصہ بناؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ گفتگو کرو، ان کو کھانوں پہ بلاؤ، ان کے گھر میں جا کر کھانے کھاؤ۔ ہمارے ایک بڑے عالم تھے علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جب کسی شہر میں جاتے اس آدمی کو فون کرتے کہ جس کے بارے میں انہیں یقین ہوتا تھا کہ یہ انتہائی غریب آدمی ہے، اس قاری صاحب کو، اس مولانا کو، اور فون کر کے کہتے گل سن، کھانا سی تیرے نال کھانے تے بندیاں 45 تے دسترخوان تے چھولیاں دی دال تو علاوہ کوئی شے ہوئی تے میں کھانا نہیں کھانا، تے دال بھی پانی والی ہونی چاہیے، شورے والی، سکی تے فرائی نہیں۔ اب کیا تھا کہ اس کمزور جس کے پاس زیادہ اخراجات نہیں ہیں، میں 40-45 بندے اپنے حلقہ احباب لے کر اس کے گھر میں جاؤں گا، اس کا دل بڑھ جائے گا اور یہ خوش ہوگا کہ علامہ فاروقی نے میرے گھر کھانا کھایا، اور اس پہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا، کلو دال پہ 45 بندے بھگت جائیں گے۔ پانی زیادہ ڈالو، اور پھر اٹھتے ہوئے جو جیب میں ہوتا اس کے بیٹے کے ہاتھ میں ڈال دیتے، یار میں کوئی فروٹ نہیں لایا، لا نہیں سکتے، اے بچہ تیری تحفہ ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت ہے جنہوں نے قرآن کی آیات کی عملی تفسیر کی ہے۔ مالدار کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ غریب کے گھر میں جا کر کھانا کھائے۔ میرے دور کا مالدار کہتا ہے جی ہم اس کے گھر جائیں گے تکلف میں پڑ جائے گا، بڑا نقصان ہوگا۔ آپ کیوں اس کو تکلف میں ڈالتے ہو؟ آپ پہلے اس کو کہو بھائی ہم کھانا آپ کے گھر کھائیں گے اور کھانے میں سبزی بنانی ہے، اس کے علاوہ کوئی، میں مریض آدمی ہوں، میں زیادہ کھا نہیں سکتا۔ اور جب اس کے گھر جائیں تو 10 کلو گوشت چھوٹا لے کر جائیں، 10 کلو مرغی لے کر جائیں، 10 کلو بکرا گوشت لے کر جائیں، فروٹ کے جو ہے نا ٹوکرے بھر بھر کر پورے پروٹوکول سے کے ساتھ جائیں، اور واپس آتے ہوئے اٹھتے ہوئے 40-50 ہزار روپیہ اس کو دے کر آئیں تاکہ اس کے 2-3 مہینے کا خرچہ نکل جائے۔ کیا تمہیں جانے کا طریقہ بھی نہیں آتا؟ اور میرے دور کے مالدار کی عادت یہ ہے، کسی بڑے کے گھر جاتے ہیں تو پھر مہنگی مٹھائی، مہنگا فروٹ، وہ یہ اس ریڈی سے کیا ہے VIP جو سیکٹر ہے وہاں سے لانا ہے،
اور غریب کے گھر جاتے ہوئے اچھا چلو جی یہیں سے لے آؤ، کون سا کوئی بس اس کے گھر جانا آپ کو پتہ ہے، چلو جی۔ یہ مشرکانہ نظریات ہیں، مشرکانہ، کافرانہ، ظالمانہ، صفاکانہ، خبیثانہ، لعنتیانہ۔ اس آدمی کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہے، بے ایمان ہے، یہ پرلے درجے کا، غلیظ ہے، ناپاک ہے، خبث ہے، خبائث میں سے ہے، مخبث ہے یہ آدمی کہ جو غریب کی اس طرح توہین کرتا ہے۔ غریب کے گھر جائے، پروٹوکول کے ساتھ جائے، عزت کے ساتھ جائے، تحفے تحائف لے کر جائے، تاکہ غریب کو بھی احساس ہو، مسکین کو، کہ میرے گھر میں وہ آدمی آیا ہے کہ جس کو لوگ کہتے ہیں بڑا مالدار ہے، یہ میرے گھر میں آیا۔ وہاں کرسی تلاش نہ کرے، چارپائی پہ بیٹھے، چارپائی تلاش نہ کرے، نیچے بیٹھ جائے۔ جو وہاں کا کلچر ہے ان کے گھر کا، جو وہاں کی ان کی سہولت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی چیزیں، ان پہ بیٹھے۔ اور باہر نکل کے کہ میرے کپڑے ہی خراب ہو گئے، بڑی ڈسٹ تھی جی، بڑا گند تھا۔ قبر میں بھی ڈسٹ ہوگی، قبر میں محمل کا لباس اور محمل کے محل نہیں ہوں گے، وہاں سنگ مرمر نہیں لگا ہوا ہوگا۔ قبر میں تو کوئی نیچے تلائی بھی نہیں بچھاتا، وہاں تو مٹی ہوتی ہے۔ بہت کوئی جرت کر جائے تو ایک مخصوص قسم کا درخت ہے، اس کے پتے رکھتے ہیں، نہیں تو اتنی سی روئی، وہ بھی پورا، وہ جو رول ہوتا ہے پورا نہیں رکھتے، کہتے نہیں زیادہ نہیں رکھ دینا، تھوڑا بچا لو۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ ان مساکین کا خیال کرو، اور مساکین کا خیال ایسا کرو کہ اپنا دل ان کے ساتھ ملاؤ، دل جوئی کرو ان کی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اچھے طریقے سے کرو، تاکہ ان کے اور تمہارے درمیان میں جو خلیج ہے یہ ختم ہو جائے، یہ دور ہو جائے۔ اور کہیں ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک ہی باپ کے، اور ایک امیر ہو ایک غریب ہو، اور غریب اپنے بھائی سے، امیر سے بیٹے کا رشتہ مانگ ہی نہیں سکتا، جرت ہی نہیں ہوتی بیچارے کو، اور اگر جرت کر بھی لے تو مالدار کہتا ہے دیکھا اس کی جرت کیسے ہوئی ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ ہمارا اور ان کا تو کوئی معیار ہی نہیں ملتا۔ اور اگر وہ بیچارہ کہیں نرم ہو بھی جائے تو میڈم صاحبہ اس رات اس کو سونے نہیں دیتی۔ تیرے بھائی نے یہ بات کی کیسے ہے، اس کو اپنی اوقات معلوم نہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری بھی اوقات معلوم ہے، تمہیں اگر اس کی نہیں تو مجھے تمہاری بھی اوقات معلوم ہے۔ تم اپنے آپ کو ذرا آئینے میں دیکھو، تمہارے چہرے پر قارون اور نمرود کے نقشے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے میں نے تمہارے وجود سے اپنے محمد کی سیرت کو، کردار کو، سنت کو، عمل کو چھین لیا ہے۔ تم چاہ کر بھی میرے محمد کی سیرت پہ نہیں چل سکتے ہو، عملی غدار ہو تم۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں کہ میرا غریب بھائی، میرا عزیز رشتہ دار، اگر اللہ نے مجھے دولت دی ہے میں اس کا سہارا کیوں نہ بنوں، اس کو مالدار کیوں نہ کروں، میں اس کے گھر سے رشتہ کیوں نہ اٹھاؤں، اس کے گھر میں رشتہ کیوں نہ دوں۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کو بہت کچھ دینا ہے تو میں اپنے رشتہ دار کے گھر میں کیوں نہ بھیجوں۔ لیکن یہ سوچیں تو ایمان سے آتی ہیں نا، کفریات سے نہیں آتی، تکبر اور غرور سے نہیں آتی۔ اس لیے قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں، بڑے واضح انداز میں اپنے محبوب کے ذریعے سے امت کو تعلیم دلائی کہ اپنی ان نگاہوں کو
ان معاشرے کے مساکین پہ جمع کر رکھو، یہی اس معاشرے کا حسن ہے، انہی سے معاشرہ بنا ہوا ہے، وگرنہ ارباب دولت، ارباب ثروت، ارباب مال و جاہ یہ اس معاشرے کا ناسور ہیں۔ یہ تب انسان بنیں گے جب ان کی دولت مساکین پہ خرچ ہوگی۔ اور قرآن پاک نے بڑے عجیب انداز میں بیان کیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس آیت کو اگر آپ پڑھیں دوسرے پارے میں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف مخصوص طریقے سے موڑ کر کہتے ہو ہم بڑے نیک ہیں، نہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو، رسول اللہ پر ایمان رکھو، کتابوں پر ایمان رکھو، اور یہ ایمان رکھنے کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَفِي الرِّقَابِ۔ ایمان لانے کے بعد پھر اپنا مال اللہ کی محبت پہ خرچ کرو، ذوی القربہ اپنے رشتہ داروں پر، والیتامى والمساکین یتیموں پہ، مسکینوں پہ، وابن السبیل مسافروں پہ، والسائلین مانگنے والوں پر، وفی الرقاب جو غلام ہیں، اور موجودہ دور میں غلام نہیں تو اس کا معنی کریں گے جو مقروض ہیں، جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ اب قرآن نے جو بیان کیا، اللہ کو ماننے کے بعد اپنی دولت کو اللہ پہ خرچ کرو، اللہ کی محبت میں خرچ کرو۔ کس پہ خرچ کرو؟ بولو اونچی آواز سے، ہاں، اللہ کی وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ہی ضمیر کا مرجع اللہ ہے۔ اللہ کو جب مان لیا تو پھر اپنے مال کو اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ دیتے کس کو ہے؟ اقربا کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سائلین کو، مانگنے والوں کو۔ اور یہاں ہمارے معاشرے کا جو مسلمان، جس کو بھی چاہے چھوٹی سی گاڑی مل جائے یا بڑی مل جائے، اگر اس کے پاس کوئی آ کر گاڑی کا شیشہ کھلا ہوا ہو اور پیسے مانگ لے، یا وہ شیشے پہ انگلی مار کر کہے کچھ دے دو، تو یہ اس کو دھتکارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ سائل ہے، مانگتا ہے، اس کو دو۔ اور میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں، یہ ہمارے دور کے مسلمان یہ مسئلے کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ وہ جی یہ پیشہ ور ہیں، ان کو مت دو۔ انگریز کی اور یہود و نصارہ کی گڑی ہوئی روایات کو لے کر قرآن کا انکار کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم ہو کیا آخر؟ کیا چیز ہو کہ تم اتنے غرور اور تکبر میں ہو کہ تمہارے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائے اور تم اس کو چند پیسے نہ دو؟ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں گاڑی سے اتار کر بھیک مانگنے پہ مجبور کر دے، اور اس بھیک مانگنے والے کو بڑی بڑی گاڑیوں میں سواری کرنے کا موقع عطا کر دے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، میں اس معاشرے کا پورا سروے رکھتا ہوں، اندرون ملک بیرون ملک پوری دنیا کے حالات میرے نظروں میں ہیں۔ میں مسلمانوں کے اس کردار سے واقف ہوں جو انہوں نے اغیار سے لیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کو چھوڑ دیا، اور پھر روتے پھرتے ہیں جی پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ آج ہمارے مسلمان جس سے پوچھو کہتے ہیں جی بڑے حالات خراب ہیں، پتہ نہیں کس نے گناہ کیا، کس کے گناہ کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ قرآن چھوڑ دیا ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ رسول اللہ چھوڑ دیے۔
رسول اللہ نے فرمایا مساکین کی خدمت کرو، قرآن کہتا ہے مساکین کو اپنا مال دو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایمان والے اپنی دولت پہ سانپ بن کر نہیں بیٹھتے، اللہ کی محبت میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ مسکیناً و یتیماً و اسیرا، کہیں مسکینوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کہیں یتیموں کو دے رہے ہوتے ہیں، کہیں قیدیوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اور جن کے دل میں اللہ نہیں ان کا اللہ دولت بنتی ہے۔ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں خرچ کر دیا تو کیا بنے گا، اگر ہم نے خرچ کر دیا تو پھر دوبارہ نہیں ملے گا۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس نے پہلی دفعہ دیا ہے وہ دوبارہ بھی تو دینے پہ قادر ہے، بلکہ اس نے تو کہا کہ تم مجھے دو میں بڑھا کر دوں گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ جب تم میرے نام پہ دو گے تو پھر میں اللہ تمہیں بڑھا کر واپس کرتا ہوں، قانون ہے اللہ کا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ بندوں کے حقوق میں سے ایک حق مساکین کا بھی ہے۔ کس کا ہے؟ سارے بولو ذرا، کس کا ہے؟ مساکین کا۔ مسکینوں کا خیال رکھنا امریکہ کا کام ہے یا میرا اور آپ کا ہے؟ بولو۔ یا برطانیہ کی بنائی ہوئی NGOز کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ اونچا بولو۔ ہمارا ہے نا۔ یہود کا کام ہے، نصارہ کا ہے، یا کسی بد مذہب کا، بد عقیدے کا، جس کا معاشرے میں کوئی عقیدہ ہی نہیں اس کا ہے۔ تو ہر مسلمان دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جی باہر کی ایک NGO ہے، بڑی لوگوں کی خدمت کرتی ہے، اس کو نہ لے کر آئے۔ کوئی غریب کہہ بھی دینا کہ میری یہ ضرورت ہے اگر آپ پوری کریں، میں آپ کو ایک NGO کا ایڈریس دیتا ہوں، وہاں چلے جاؤ، وہ سوال آپ کا کام کریں گے۔ اللہ کہتا ہے میں نے سائل کو، اس مسکین کو تیرے دروازے پہ بھیجا ہے، اس کو تو دے۔ تو NGO کے پتے نہ بتا، تو کیوں نہیں دیتا؟ کیا تو دے گا تجھے کینسر لگ جائے گا؟ تجھ پر موت واقع ہو جائے گی؟ کیا ہوگا؟ کیوں نہیں دیتا تو؟ لیکن وہ خود اپنے آپ سے پوچھے، اگر ایماندار ہے تو اس کا اندر اس کو بتائے گا کہ میں مشرک ہوں، میں خدا کے علاوہ میں نے دولت کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس لیے نہیں دیتا۔ اور اگر اس کے اندر ایمان ہے تو وہ کہے گا میں موحد ہوں، اللہ کی محبت پہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ دو ان کو، یہ تیرے دروازے پہ میں نے بھیجا ہے، میرے مسکین کی قدر کر، میں تیری دنیا میں بھی قدر کروں گا، جنت میں بھی قدر کروں گا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مسلم معاشرے کی۔ بولو کس کی؟ سارے بولو، مسلم معاشرے کی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور جب دے دے نا تو یہ نہ کہے، وہ دے کے چلا جائے تو کہے جی بس کیا کریں جی، آ جاتے ہیں بندے تو دینا پڑتا ہے۔ یا یہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں وہ جی آپ کو پتہ ہے ہمارا آپ کے ساتھ تعاون رہتا ہے، ذرا آپ کو پتہ ہے ہمارا امیدوار کھڑا، اگلی بات آپ سمجھتے ہیں۔ یہ سب مشرکانہ باتیں ہیں، سب مشرکانہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے جو تمہیں دیا وہ صرف اللہ کے لیے دیا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ ہم نے جو تمہیں دیا، تمہیں کھلایا پلایا، خدمت کی، کس لیے کی؟ سارے بولو اور اونچی آواز سے، اللہ کے لیے کی۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تجھ سے ووٹ مانگنا، اور کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں کہوں جی مجھے شکریہ ادا کر، جی بڑی مہربانی۔ ہاں
صرف اللہ کے لیے. اور اگر جن کی خدمت کرتے ہو، جن کی معاشرے میں خدمت کرتے ہو، کبھی ان سے غلطی ہو جائے تو اپنا دینے والا ہاتھ مت روکنا. چاہے کتنا بڑا جرم اس سے سرزد ہو جائے، تمہاری عزت میں اس کا ہاتھ کیوں نہ آ جائے، پھر بھی دینے کا ہاتھ مت روکنا. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ. قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ جو فضیلت والے اہل فضل اہل وسعت لوگ ہیں، یہ جب دیتے ہیں کسی کو تو پھر روکتے نہیں ہیں، چاہے اس سے کتنی بڑی غلطی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس لیے تو نہیں دیتے یہ میرا بن جائے، اس لیے تو نہیں دیتے کہ یہ میری عزت کرے، اس لیے تو نہیں دیتے کہ یہ میری فورس کا کارندہ بن جائے. یہ اس لیے دیتے ہیں کہ حکم بھی اللہ کا ہے، رضا بھی اسی کی ہے. تو آج کے سبق کا خلاصہ نکلا، معاشرے میں جتنے مساکین ہیں، غربا ہیں، ان کی خدمت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو. ہماری ہے. کیوں ہماری ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اور ان کی خدمت اس لیے کریں گے اللہ کی محبت میں، اور کبھی ان سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے اس کا، حتیٰ کہ لفظ شکریہ بھی نہ ان سے کہلوایا جائے. اگر وہ لفظ شکریہ کہہ بھی دیں ان کو روک دو، نہ، شکریہ اس کا ادا کرو جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی. میرا کیوں شکریہ ادا کرتے ہو؟ کوئی بندہ کوئی بات کرے لوگ فوراً کہتے ہیں جی تھینک یو. کیا مطلب؟ یہ کوئی بات ہے؟ اس کا شکر ادا کرو کہ جس نے اس کو توفیق دی ہے. اور جو جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے وہ فوراً روک لے، بھائی خبردار میرا شکریہ مت ادا کر، میرے حق میں دعا کر کہ اللہ مجھے توفیق دیتا رہے، مجھ سے یہ توفیق نہ لے لے. اگر اللہ نے مجھے دینے کی توفیق نہ دی، مجھ سے لے لی، تو میں تو برباد ہو جاؤں گا. میرے حق میں دعا کر. شکریہ یاد رکھیے گا اللہ کا ادا کیا جاتا ہے. کس کا ادا کیا جاتا ہے؟ بولو سارے. شکریہ کس کا ادا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا. سیدہ عائشہ الصدیقہ صلوات اللہ علیہا پر جب تہمت لگی، رسول اللہ آپ کے گھر آئے، وحی نازل ہوئی، برات کا اعلان ہوا. ماں نے کہا عائشہ اٹھ، محمد الرسول اللہ کا شکریہ ادا کر. سیدہ نے فرمایا لا اشکر الا للہ. اماں جی شکریہ تو میں اللہ کا ادا کروں گی، اس لیے کہ جس نے میرے دامن کو بے داغ قرار دیا ہے، میں تو اس کا شکریہ ادا کروں. وہی محمد رسول اللہ پر آئی ہے، سبب یہ بنے ہیں، وسیلہ یہ بنے ہیں، لہٰذا میں اس کا شکریہ ادا کروں گی. اماں جی نے، میری اور آپ کی ماں نے، سیدہ نے، طیبہ نے، طاہرہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب تمہارا کوئی کام ہو جائے تو شکریہ کس کا ادا ہو؟ اللہ کا. اور جس نے تمہارا سبب کے ذریعے سے کام کیا اس کے بارے میں دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ اس کے اس عمل کو قبول فرما لے اور اس کو مزید توفیق نصیب فرمائے. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیشہ جب بھی کوئی اچھائی کرو تو بندوں سے کوئی بدلے کی توقع نہیں رکھنی. ہاں جب ہم بندوں کے لیے کریں گے تو پھر ان سے بدلہ بھی لیں گے، لیکن ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اوپر دیکھو، سارے اوپر. کس کے لیے؟ تو پھر بدلہ بھی، شکریہ بھی اسی کا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من